اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج کی صورت میں، آج کی آیات میں ہم ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں تقریباً 4 آیات میں کفار کے احوال اور اللہ کے نافرمانوں کے احوال کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کی، ان کو تسلیم کیا، ان کو اللہ رب العزت کیا اجر دے رہا ہے، آج انشاءاللہ یہ ڈسکس ہوگا۔ فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر، اے حبیب مکرم، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں یا ڈراتے ہیں تو وہ کس پہ اثر کرے گا، اس کی 2 نشانیاں بتائیں۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سمجھانے والا کون ہے؟ جی، اللہ پاک حکم دینے والا ہے۔ حکم کو لوگوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دل کی کیفیت اور خلوص میں کوئی ذرہ بھر بھی کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اب سمجھانے والے، پیغام پہنچانے والے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں، اس کے باوجود سامنے ابو جہل ہی رہے۔ نام اس کا عمر تھا، اس کا لقب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل دے دیا تھا کہ جہالت کا باپ ہے، کہ جو نہ خود سمجھتا ہے نہ دوسروں کو سمجھنے دیتا ہے، اور سگا چچا ہے۔ تو سمجھانے والے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ ہم نے کل ڈسکس کی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج کیا تذکرہ ہوا؟ فرمایا کہ انما تنذر، اے حبیب مکرم، آپ اگر کسی کو ڈرائیں تو وہ کس پہ ایفیکٹ کرے گی؟ من اتبع الذکر، ذکر سے مراد یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ، قرآن پاک، یا کوئی بھی نصیحت کی بات، کہ انما تنذر، اے حبیب مکرم، آپ جس کو بھی ڈرائیں گے اس کے اندر یہ 2 نشانیاں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، من اتبع الذکر، کہ جو ذکر کی پیروی کرے۔ اگر ہم ذکر کا ترجمہ قرآن پاک لیتے ہیں تو قرآن پاک کی پیروی ہوگی، ذکر سے مراد حدیث لیتے ہیں تو حدیث ہوگی، اور اگر ذکر سے مراد کوئی نصیحت کی بات لیتے ہیں تو یہاں وہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ جس کے اندر قبولیت کا مادہ موجود ہو، جو تسلیم کرنا چاہتا ہو، چاہے قرآن کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو۔ بے شمار ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف قرآن پاک سنا اور کچھ بھی نہ سنا، فقط قرآن پاک سننے سے ہی ان کی دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، ایمان لے آئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض ایسے تھے کہ جن کو قرآن میں سے اور حدیث میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پیش آئی، فقط آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک عمل ہی کافی تھا۔
جیسے وہ بڑھیا سامان اٹھا کے جا رہی تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فقط اس کی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ آقا نے ایک فکرہ بھی نہ کہا کہ آؤ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ دین ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز ہے، یہ بھی نہیں۔ تو سمپل کیا ہے کہ من اتبع الذکر، یہ دل کے اندر قبولیت کا مادہ موجود ہو۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ پودا اس وقت پنپتا ہے جب زمین اس کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ سخت اور بنجر زمین پہ تو کوئی پودا بھی نہیں اگ سکتا، سخت اور بنجر زمین کسی بیج کو قبول ہی نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ پہلی نشانی انما تنذر، اے حبیب مکرم آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، جس کے دل میں قرآن پاک کی اتباع آ جائے، قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، قرآن پاک کا شعور آ جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وخشی الرحمن، وخشی الرحمن، رحمان کا ڈر۔ اب یہ ڈر میں نے پچھلے دن بھی بتایا تھا جب نظر ینظر النذیر کا بتایا کہ جب بھی اللہ رب العزت کے ساتھ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ڈر والی بات آئے گی تو یہ ڈر محبت والا ہے، یہ خوف والا نہیں ہے، محبت والا ڈر ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے اللہ لفظ لگا سکتا تھا خشی الرحمن کہا ہے، خشی اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، کہا جا سکتا تھا کہ قرآن پاک نے کہا کہ خشی الرحمن بالغیب، یہاں پہ لفظ آ سکتا تھا کہ وخشی اللہ بالغیب، تو یہاں خاص طور پہ رحمان کا لفظ لگایا۔ یہ دو الفاظ رحیم اور رحمان، رحمان اس میں تفضیل کا صیغہ بن جاتا ہے، سپرلیٹو فارم، اس میں رحم کا مادہ رحیم سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی پھر معنی ہیں، زمین پہ رحم کرنے والا، آسمان پہ رحم کرنے والا، وہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو یہاں یہ لگایا کہ خشی الرحمن، اللہ کی رحمت کے ساتھ ڈر کا مادہ موجود ہو، یعنی اس رب کا ڈر دل کے اندر موجود ہو جو رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق وخشی الجبار نہیں کروایا، وخشی القہار نہیں کروایا، کیا کروایا؟ خشی الرحمن۔ دو اگر بندے کے اندر کیفیات ہوں گی، نمبر ایک اتباع قرآن اور نمبر دو خشی الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر موجود ہوگا، پھر وہ کسی بات کو تسلیم کر سکے گا، ادروائز نہیں۔ کل ہم نے پڑھے تھے وہ گناہ جن سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور آج وہ ہے کہ وہ اعمال جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر جاتا ہے، اللہ سے انعام پاتا ہے۔ وہ دو اعمال کیا ہیں؟ نمبر ایک اتباع قرآن اور دوسرا اللہ کا ڈر۔ اب دیکھیے یہاں ہم قرآن پاک کے ساتھ کتنا جڑے ہوئے ہیں، کتنا ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنا ہم قرآن پاک کو اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو سمجھ کے کتنا پڑھ رہے ہیں، کون اس کے معنی و مطالب کی طرف چلتا ہے، کون اس کے اسرار و رموز کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ مکمل طور پہ خاموشی ہے یہاں پہ، اور حالانکہ یہی فرمایا کہ بیس ہے، بنیاد یہ ہے کہ اگر یہ بنیاد ہوگی تو پھر دل کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ جس بندے کے اندر یہ دو کیفیات ہوئیں، فرمایا فبشرہ بمغفرہ، فبشرہ بمغفرہ، اس کو خوشخبری دے دیجئے کس چیز کی؟ مغفرت کی۔ فقط ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوئیں تو نمبر ایک کیا انعام ملے گا؟ مغفرت، بخشش۔ یہ بخشش کہتے کس کو ہیں جی؟
گناہوں کی معافی، بالکل. اس کے علاوہ جی اسی وجہ سے میرے ذہن کے اندر ایک نقطہ آیا، میں نے کہا کہ وہ میں بتاؤں. مغفرت اور بخشش، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کوئی پوچھے کسی چیز کو کلیئر کر دینا. یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیمنٹس دی کہ جا کے فلاں چیز لے کے آؤ، پھر آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ استعمال ہوا، کس طرح کیا، کیا کچھ ہوا، کوئی اس سے باز پرس نہیں کی اس چیز کی کہ کوئی محاسبہ نہ ہو. اس کو مغفرت کہتے ہیں. تو ہم جو یہ دعاؤں کے اندر مغفرت مانگتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چاند چڑھائے ہوئے ہیں، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا عمل کر کے آئے ہیں، اللہ سونیا بس مہربانی کرنا اور پردے ڈال کے رکھنا بغیر کام کے اجرت. یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. تو فبشرہ بمغفرہ، نمبر ایک کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری دے دیں کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَأَجْرٍ کریم، عزت والا اجر ہے. اب خالی اجرت، ایک اجرت ہوتی ہے بندے نے محنت کی، اس کو آپ نے اس کے ریوارڈ میں، اس کے بدلے میں، اس کی محنت کے بدلے میں آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ دیا. مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، آپ نے اس کو 1000 روپے دیا. لیکن اگر آپ 1000 کے بدلے 500 روپے اور دے دیں گے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اعمال کا اجر تو میں نے دینا ہی دینا ہے، لیکن میں دوں گا عزت کے ساتھ. اب عزت و تکریم کیا ہوگی؟ اللہ ویسے نہیں کہے گا کہ یہ پکڑو اور جاؤ. اللہ کھڑا کرے گا فرشتوں کے سامنے میدان محشر میں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑا اور میری طرف راغب ہوا، تو آج اس کا انعام میں اس کو یہ دے رہا ہوں. احادیث میں اس کی کیفیات منقول ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے سامنے موجود ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو مختلف پیرائے میں نوازے گا. بعض اوقات کوئی ایسا گناہگار بندہ ہوگا کہ جس کے پاس کوئی عمل موجود نہیں ہوگا، تو حدیث کے روایات میں ہے اللہ کیا کرے گا کہ اپنے آستین میں سے، یعنی اپنے آستین میں سے یہاں سے کوئی ایک پرچی نکالے گا اور یوں کر کے بندے کے پلڑے میں ڈال دے گا. وہ پرچی آنے کی دیر ہوگی، بندے کا پلڑا بھاری، اور وہ بخشا جائے گا. تو کہے گا کہ اللہ یہ کیا تھا؟ اللہ کہے گا کہ کسی وقت تو بیٹھا تھا اور تیرے دل کے اندر ایک مرتبہ میرا خیال آیا اور تیری آنکھ سے شرمندگی کا آنسو بہہ پڑا تھا، یہ وہ قیمتی آنسو ہے جس نے تیرا پلڑا ہی بھاری کر دیا ہے. دل کی کیفیت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشروط ہے. اور اللہ تعالیٰ جب عزت دینے پہ آئے گا تو یقین مانیے کہ میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ یہ سب سے بڑی عزت ہوگی. یہ ایک چھتری ہوگی اسپیشل قسم کی، بڑی سی چھتری ہوگی، جس چھتری کے نیچے نیک لوگ آئے ہوں گے یا وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا. سایہ تو ہونا کوئی نہیں ہے، تو اس سائے کے جہاں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کچھ ٹکڑے ایسے ہوں گے، کچھ جگہ ایسی ہوں گی جہاں بادل آ کے اوپر آ جائیں گے. جیسے ہم چھتری لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو دھوپ سے بھی بچتے ہیں، بارش سے بھی بچتے ہیں. تو جس بندے کے پاس چھتری ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یار بندہ کوئی رکھن والا ہے کوئی، اور جن کے پیچھے چھتری پکڑ کے چلنے والے ہوں ان کی کیا بات ہے جی. جو اپنی چھتری بھی خود نہ پکڑ سکتے ہوں ان کی تو پھر بلے ہی بلے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اجر دوں گا اور اجر بھی عزت والا دوں گا. اور جب اللہ عزت کسی کو دینے پہ آئے تو پھر وہ کمال ہی کرتا ہے. اگلی آیت بھی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کا تفصیل زیادہ ہے، ہمارے روٹین کے ٹائم سے زیادہ ہو جائے گا.
تو پڑھ لی جائے، پڑھ لیتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتا، اس کو مختصر کر لیتے ہیں، کل کے سبق میں اس کو شامل کر لیں گے کچھ۔ اللہ کہتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتا، اب اللہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کون ہوں کہ جو اجر کریم بھی دوں گا اور مغفرت بھی کروں گا۔ اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، کیا تعارف کرواتا ہے؟ انا نحن نحیی الموتا، پہلی بات کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ انا نحن، اب یہاں دو لفظ آئے ہیں، انا بذات خود تاکید کے لیے بھی ہے اور ہم کے لیے بھی ہے۔ انا کی جمع انا ہوتی ہے، انا کی جمع نحن ہوتی ہے، میں اور ہم، جیسے انگلش میں آئی اور وی ہوتا ہے تو اسی طرح نحن ہوتا ہے وی۔ انا، یہ بھی اس کے اندر بھی نون الف نا جہاں پہ آ جاتا ہے یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے۔ انا، بے شک ہم، نحن، ہم، یعنی تاکید کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں کون؟ نحیی الموتا، جو مردوں کو زندہ کریں گے، حیات دیں گے، نئی زندگی ملے گی۔ اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں کیا کیا چیز؟ نکتب، ہم لکھتے ہیں ما قدموا وآثارهم، اب یہ دو چیزیں ہیں۔ قدم یقدم، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے اس طریقے سے قدم اٹھانا، آگے بڑھنا، اس کو قدمو کہتے ہیں۔ اور وہ آثار کہتے ہیں کہ جیسے میں ایک قدم آگے گیا تو پیچھے بھی تو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، اس پیچھے چھوڑ جانے والی جگہ کو آثار کہتے ہیں، نشان آپ کہہ لیجئے۔ اس سے مراد، قدمو سے مراد زندگی ہے، اور آثارہم سے مراد موت کے بعد والی حالت ہے۔ قدموا وآثارہم، قدم یقدم تقدیم، جو جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر بندے کے اعمال روزانہ کرامن کاتبین، یہ ڈیلی ہیں، یہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں۔ صبح صادق کے وقت جیسے ہی ابھی یہ سورج نکلے گا فرشتے چلے جائیں گے اور ہماری پوری رات کے احوال یہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے دفتر میں۔ یہاں پر بھی دیکھیے لفظ لگایا ہے وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں۔ نکتب، کتب یکتبو سے لکھنا، یعنی یہ فرشتوں کا کام ہی کیا ہے؟ لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہ پورے دن والے فرشتے ہیں جو اب سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آئیں گے، یہ فرشتے عصر کی نماز تک ہمارے ساتھ رہیں گے یا سورج کے غروب ہونے تک ساتھ رہیں گے، اور اس کے فوراً بعد اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ زمین پہ آتا ہے وہ دوبارہ زمین پر نہیں آتا، یہ پوری ڈیوٹی فرشتے نبھا رہے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، آثار کیا ہے؟ انسان مر گیا ہے، اس کے اعمال ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کی کچھ نشانیاں باقی ہیں، اس کے اعمال کی کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے نیک اولاد۔ سب سے پہلی نشانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے تو والدین کو آٹومیٹکلی ثواب چلتا چلا جاتا ہے، آٹومیٹکلی۔ اور اگر وہ کوئی برے کام کرتی ہے، غلطی کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک رات
تہجد کے وقت ابو جی علیہ رحمہ کے پاس میں بیٹھا تھا۔ ابو جی دعائیں بہت لمبی لمبی کیا کرتے تھے، آپ کی عادت شریفہ تھی، بڑی لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں بیٹھا تو بہت دیر تک وہ دعا مانگ کے جب فارغ ہوئے، میں جب بالکل پاس جا کے بیٹھا، میری عادت تھی کہ وہ میں دودھ کی کوئی چیزیں بنا کے نا ان کو دیتا تھا تو اپنا بھی پورا ہو جاتا تھا کام۔ تو ان کے لیے میں نے وہ دودھ کا وہ میٹیریل تیار کیا اور ساتھ ہی میں پاس بیٹھا تو ایک دم کہتے ہیں کہ بیٹے کوشش کرنا کہ اللہ کے سامنے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ تو بس وہ کانوں کے اندر پڑی ہوئی بات اگر کہیں جوانی میں قدم اٹھنے بھی لگا نا کسی جگہ کے اوپر تو 100 مرتبہ سوچا ہے کہ ہمارے عمل سے بزرگوں کی کسی جگہ پہ رسوائی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ قدموا وآثارہم، سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ نیک اولاد۔ ان کو اعمال جاریہ کہتے ہیں کہ بندہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے عمل جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی پانی کا کنواں بنا دیا یا پانی کو جاری کر دیا لوگوں کے لیے، کولر لگوا دیا، یا کوئی بھی ایسا نیک عمل جس سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، چاہے وہ ایک درخت ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ نیک عمل جس نے، اب فار ایگزامپل ہم 3 یا 4 مہینے پنکھے چلاتے ہیں گرمیوں میں، اور ایک پنکھا یہ جانے 10 سال تو نکال ہی جاتا ہے عمومی طور پہ، تو جس نے 10 سال پہلے ایک پنکھا ڈونیٹ کیا ہوگا تو اس کا دیکھیں ثواب کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے۔ علا ذی القیاس کہ جس نے مسجد کے اندر اینٹیں لگا دی ہیں یا دیگر چیزیں آ گئی ہیں، قرآن پاک کسی نے رکھ دیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کس بندے نے قرآن پاک لے کے یہاں پہ رکھا ہوگا، کب رکھا ہوگا، اور آج ہم اس میں سے پڑھ رہے ہیں، کب تک اس میں سے پڑھتے رہیں گے؟ اس میں سے پڑھ کے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، یہ ثواب کس کو جا رہا ہے؟ قرآن پاک رکھنے والے کو۔ وہ کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں وہ زندگی ان کی حیات ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ اعمال جاریہ ہیں۔ تو کوئی بھی انسان کا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اجر کریم، میں اجر کریم دوں گا، مجھے پتہ ہے تمہارے عمل کیا ہیں تو میں اجر دوں گا نا۔ اگر پتہ ہی نہ ہو تو اجر اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اجر کی کیفیت نہیں دیکھتا، اجر کا اللہ تعالیٰ عمل نہیں دیکھتا بلکہ عمل کے اندر اخلاص دیکھتا ہے، اس کی نیت دیکھتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ما قدموا وآثارہم، ہم لکھتے ہیں، اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فارمیلٹی ہے، ہم نے ہر چیز کو حصا یحصی کہتے ہیں، حصار کر لینے کو، گھیر لینے کو، کور اپ کر لینے کو۔ احصیناہ، ہم نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا رکھا ہوا ہے، فی امام مبین، بہت بڑے دفتر میں، بہت بڑے دفتر میں رکھا ہوا ہے۔ آج ان چیزوں کا سمجھنا بڑا آسان ہے کہ چھوٹی سی آپ وہ فلیش لیتے ہیں اور اتنے جی بی ڈیٹا، میرا خیال ہے کہ کوئی 68 GB کی تو میں نے بذات خود دیکھی ہے، وہ اتنی سی فلیش، بالکل اتنی سی، اور ابھی مزید کتنی اپڈیشن آنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر شے ہمارے پاس تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ آئیے ریوائز کرتے ہیں، بقایا اس کے کچھ ہے وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں کسی میں شامل کر لوں گا۔ فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے حبیب مکرم آپ میرے پیارے نبی ہیں، میرے پیارے نبی ہونے کے باوجود بھی آپ کی نصیحت اس شخص کے اوپر عمل کرے گی جس کے اندر یہ 2 خصوصیات ہوں۔ من اتبع الذکر، نمبر 1 وہ قرآن پاک کی پیروی کرنے والا ہو، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے غیب میں ڈرنے والا ہو۔
فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، واجر کریم، اور عزت والا اجر بھی عنایت کرے گا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے گی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہر وہ عمل لکھتے جا رہے ہیں جو آگے بھیج رہے ہیں انسان یا پیچھے اپنے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے دفتر میں سنبھال کے رکھا ہے کہ کوئی شخص اس کا انکار نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنا آسان فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔